حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے۔ حضرت صدیق اکبر نہ اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، روتے تھے۔ مکے کے کچھ سردار کٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کریں، اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، روتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی ہیں، ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی ہیں۔ حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا، کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے، کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا، رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق نہیں ہوئی، لے گیا سارا کچھ ہماری خوش گپیاں۔ کمال ہو گئی، ہم نے سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی۔ سنگیو واپس آؤ، قرآن پاک سے پیار کرو، قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان موٹی ہو گئی ہے، قرآن کیسے سیکھوں؟ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر نے۔ کچھ صحابہ ان سے بھی عمر میں زیادہ تھے، تو بڑی عمر میں دین سیکھا کہ چھوٹی عمر میں سیکھا؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف توجہ کرو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرے گا، اس کی برکت سے ہی قوموں کو زوال ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور رات کو نماز کی نیت باندھتے تھے تو ایک ہی آیت پڑھتے تھے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ اور جب حضور روتے تھے تو جس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز آتی ہے، اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی تھی۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا حضور سے، تو نبی پاک مغرب کی جماعت کرا رہے تھے۔ جب میں مدینے پہنچا تو مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے میں نے حضور کی تلاوت سنی۔ فرماتے ہیں بس میں تو بات کرنے آیا تھا نا، تو وہ آیتیں سنی تو مجھے یوں لگا مجھ پہ بجلیاں گر رہی ہیں۔ کون ہے جو میرے دل کے کفر اور کفل دھو رہا ہے؟ بس قرآن سنتا گیا اور رب مجھے ایمان کی توفیق عطا فرماتا گیا۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان، قرآن ہی ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ میں کیا کروں؟ قرآن پڑھتے ہیں ہمارے ہاں، پر قبروں پہ پڑھا جاتا ہے، پر ختموں پہ۔ کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ شادی والے دن بھی پڑھا جاتا؟ کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ اسمبلی میں بھی پڑھا جاتا؟ قرآن پاک نہ شکایت کر رہا ہے، شکایت کرتا ہے کہ